اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، آج 2 تاریخ یعنی کہ جولائی 7واں مہینہ 2020 میں آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، آج ہم کلاس 2 سے اردو پڑھیں گے۔ تو اردو کے لیے جو ہم نے آج سبق پڑھنا ہے وہ ہے ماں کا حکم۔ پیارے طلباء و طالبات، میں پہلے آپ کو سبق کے بارے میں بتاؤں گا کہ ماں کا حکم کیا ہوتا ہے، تو آگے ہم سبق میں پڑھیں گے کہ ایک بچے نے ماں کا حکم کیسے مان کے کامیابی حاصل کی۔ تو پیارے طلباء و طالبات، جو ہمارا سبق ہے آج کا وہ ہے ماں کا حکم۔ مضمون ہے ہمارا اردو اور موضوع جو ہے ہمارا ماں کا حکم۔ تو پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ پڑھیں گے۔ تو جیسے ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اس میں دیے گئے اوپر مشکل الفاظ ہیں: قافلہ، تاجر، بزرگ، ڈاکو اور ڈاکہ۔ تو ان کے معنی میں نے آپ کو لکھائے یہاں پر۔ قافلہ کہتے ہیں کارواں کو، خاص سے لوگ، زیادہ لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قافلہ۔ تاجر وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکو، لٹیرے، مال لوٹنے والے، چوری کرنے والے، اور ڈاکہ ہو گیا چوری کرنا۔ یہ مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بورڈ پہ لکھائے۔ آپ اپنی قلم اٹھائیں اور ان کو اپنی کاپی پہ چڑھائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا۔ پیارے طلباء و طالبات، سبق شروع کریں گے ہم۔ ماں کا حکم۔ کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا۔ کچھ لوگ پیدل تھے، کچھ لوگ اونٹوں پر سوار تھے۔ قافلے میں تاجر تھے، ان کا مال اونٹوں پر لادا ہوا تھا۔ قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلہ دیکھا اور اسے گھیر لیا۔ قافلے کو گھیر کر ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے ایک آدمی کے پاس جاتے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اسے چھین لیتے۔ اس قافلے میں ایک بچہ بھی تھا۔ ڈاکو اس بچے کے پاس آئے۔ انہوں نے بچے سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرے پاس روپیے ہیں۔ ڈاکو نے دیکھا تو بچے کے پاس کچھ نہ نکلا۔ ڈاکو بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سردار سے کہا، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میرے پاس روپیے ہیں لیکن اس کے پاس روپیے نہیں ہیں۔ سردار نے بچے سے کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ بچے نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے مجھ سے ہمیشہ سچ بولنے کو کہا ہے۔ میرے پاس روپیے ہیں، روپیے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے دیکھا تو روپیے کپڑوں میں سے مل گئے۔ سردار نے سوچا، یہ بچہ کتنا اچھا ہے، اپنی ماں کا حکم مانتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ میں بہت برا ہوں، میں ڈاکے ڈالتا ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، یہ سبق میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب میں اس کو آپ کو معنی سے پڑھاؤں گا۔ کئی سو سال یعنی کہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، یعنی کہ ایک گروپ جو لوگ تھے وہ گٹھے ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ کچھ لوگ پیدل تھے اور کچھ اونٹوں پر سوار تھے۔ چونکہ اس زمانے میں گاڑیوں کا دور نہیں تھا تو زیادہ تر لوگ سواری کو اونٹ کو استعمال کرتے تھے، سواری کے لیے یا مال بردار کے لیے۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ پیدل تھے اور کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار تھے۔ قافلے میں تاجر تھے، یعنی کہ وہ لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے، مال لینے کے لیے جاتے تھے۔ ان کا مال اونٹوں پر لادا ہوا تھا۔ ان کا مال جو تھا وہ کس پر تھا؟ اونٹوں پر لادا ہوا تھا۔ قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک قافلہ جو تھا وہ ایک جنگل سے نکل رہا تھا۔ جنگل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ وہاں جنگل میں کیا تھا؟ آگے ڈاکو نے ڈیرا ڈالا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ ہر آدمی کو، آنے والے آدمی کو لوٹ لیتے تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلہ دیکھا اور اسے گھیر لیا۔ جب ڈاکوؤں نے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، یعنی کہ اس طرف بھی ڈاکو، اس طرف، چاروں طرف سے ڈاکو آ گئے اور قافلے کو گھیر لیا۔ قافلے کو گھیر کر ڈاکو نے سارا مال لوٹ لیا۔ اب جو بھی مال جس کے پاس تھا، چاہے اونٹ پر تھا چاہے اس کی جیب میں تھا، وہ مال کیا کیا؟ ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے
ایک ایک آدمی کے پاس جاتے, جس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اسے چھین لیتے. اب ڈاکو کیا کرتے تھے کہ ایک ایک آدمی کی تلاشی لے لیتے تھے, جس کے پاس جو مال تھا وہ چھین لیتے تھے. اس قافلے میں ایک بچہ تھا. اب اس قافلے میں کون تھا؟ ایک بچہ تھا. ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آئے. اب ڈاکو جب بچے کے پاس آئے, انہوں نے بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. تو جب وہ بچے کے پاس پہنچے تو بچے سے پوچھا بیٹا آپ کے پاس کیا ہے. تو بچے نے کہا میرے پاس روپیے ہیں. اب بچے نے کیا کہا؟ بچے نے بولا کہ میرے پاس پیسے ہیں. ڈاکو نے دیکھا تو بچے کے پاس سے کچھ نہ نکلا. اب ڈاکو نے اس کی تلاشی کی تو بچے کے پاس پیسے نہ نکلے. ڈاکو بچے کو اپنے سردار کے جانے کے جو قافلہ تھا, جو ڈاکوؤں کا وہ گروپ تھا, جو گروہ تھا, اس کا جو سردار تھا, جو ان کا بڑا لیڈر تھا, اس کے پاس لے گئے. انہوں نے سردار سے کہا, آپ نے سردار سے جا کر آپ نے گروپ لیڈر سے بتایا یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے. یہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس روپیے ہیں لیکن اس کے پاس روپیے نہیں ہیں. اب لڑکا بول رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, ہم نے اس کی تلاشی لے لی, اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. یہ جھوٹ بولتا ہے. سردار نے بچے سے کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ بچے نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا, میری ماں نے مجھ سے ہمیشہ سچ بولنے کے لیے کہا. اب بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا کہ مجھے اپنی ماں کا حکم ہے, مجھے اپنی ماں نے بتایا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, تو اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا. میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس روپیے ہیں. روپیے کپڑوں میں سلے ہوئے, جو روپیے جو ہیں میرے پاس وہ کپڑوں میں سلائی کیے ہوئے ہیں, وہ کپڑوں کے اندر چھپا کے رکھے ہیں میں نے. سردار نے دیکھا تو روپیے کپڑوں سے مل گئے. اب سردار نے کیا دیکھا؟ روپیے واقعی اس بچے کے پاس پیسے تھے. سردار نے دیکھا تو روپیے کپڑوں میں سے مل گئے. سردار نے سوچا یہ بچہ کتنا اچھا ہے. اب سردار نے اپنی جگہ سوچا کہ دیکھو جی اس بچے کے پاس پیسے تھے, ہم نے اس کی تلاشی کی, ہمیں اس کے پیسے نہیں ملے, لیکن پھر بھی اس نے اصرار کیا کہ میرے پاس پیسے ہیں, اور اس نے سچ بولا. اور کس کے کہنے پر بولا؟ اپنی ماں کے کہنے پر سچ بولا. تو جھوٹ نہیں بولتا. میں کتنا برا ہوں. اب سردار نے اپنے آپ سے تلنا کی, اپنے آپ پہ سوچا کہ دیکھو جی میں کتنا برا ہوں, میں لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہوں, وہ لوگوں کو راستے میں آ کر تنگ کرتا ہوں, تو یہ بچہ کتنا اچھا ہے, اس نے اپنی ماں کا حکم مانا. تو اس سے آگے بیٹا پیارے طلباء طلبات ہم اس سے آگے کل پڑھیں گے. باقی والسلام.